یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ایک میاں بیوی تھے جن کی شادی کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور نوبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ علیحدگی کے بارے میں سوچنے لگے، جبکہ گھر کا ماحول بھی انتہائی نیک تھا، میاں بھی نیک تھا اور بیوی بھی انتہائی نیک تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، تعلیم یافتہ ماحول تھا۔ تو پھر ایسا آخر کیا ریزن تھا؟ جب اس پر تحقیق کی گئی، جب اس بات کو دیکھا گیا، جانچا گیا، تو اندازہ ہوا کہ ایک بات تھی کہ جب بھی شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا تو چونکہ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار تھا، تو وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا تو کسی بھی معاشی مسئلے کی وجہ سے اس کا ذہن تناؤ میں ہوتا، تو وہ غصے سے گھر میں آتا اور اس کا منہ بنا ہوتا، جبکہ بیوی تو گھر میں ہوتی تھی، وہ انتظار کرتی، تیار ہوتی، کھانا بناتی اور اس انتظار میں ہوتی کہ شوہر آ کر اس سے باتیں کرے گا، لیکن جب وہ اپنے شوہر کا منہ بنا ہوا دیکھتی تو اس کو کچھ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے یہ منہ میرے لیے بنا ہے، تو پھر وہ تنگ ہو کر یہ سوچتی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے یا مجھ میں کیا کمی ہے، میں تو سب اتنا ٹھیک سے کرتی ہوں۔ تو اس بات کی سوچ بچار میں وہ اتنی زیادہ تکلیف میں آتی کہ آخر وہ بھی غصے میں آ جاتی، اور جب وہ غصے میں اس سے بات کرتی تو دونوں میں بحث چھڑ جاتی، خوب تکرار ہوتی اور آخر کار یہ گھر کی تکرار ان کا روز کا معمول بن گیا۔ تو پھر انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے درمیان میں ہی جب وہ ایک نیک بندے سے ملے تو ان کو یہ مشورہ ملا کہ آپ ایسا کریں، 6 مہینے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کر دیکھیں، زندگی کے طور طریقوں کو اس طرح سے گزار کر دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو مسائل آپ لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اس عمل کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ بہرحال دونوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مزید 6 مہینے ہم جو ہے اس پر عمل کر کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو خیر شوہر کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو دفتری مسئلے تو دفتر کے ہیں، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھو، جب تم گھر پر آؤ تو اپنی دفتر کی جتنی پریشانیاں ہیں جب دفتر کا دروازہ بند کرو تو ان کو وہیں پر چھوڑ کر آیا کرو۔ اور ان کو بتایا گیا کہ جیسے کہ آپ تو سنت پر ویسے بھی عمل کرنے والے ہیں اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے آپ کو اور ثواب حاصل ہوگا، تو پھر ان لوگوں نے مصمم ارادہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا بیوی کو بھی الگ کر کر مزید گائیڈنس دی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ سنت نبوی کے مطابق آپ یہ بات یاد رکھو کہ جب آپ کے شوہر گھر پر آئیں تو آپ گھر میں کام کر رہی ہو تو گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر جا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرو۔ اس نسخے پر عمل کرنے سے ان کی زندگی میں بہت پیار و محبت آئی کہ جب دروازے پر شوہر آتا تو وہ مسکراتے ہوئے آتا اور جب بیوی دروازے پر جاتی تو وہ بھی جواباً مسکرا کر ملتی، دونوں طرف سے مسکراہٹ نے الفت اور محبت کو بڑھا دیا اور جو تکرار ان میں جاری تھی وہ ختم ہو گئی اور انہیں یوں لگا کہ جیسے وہ ایک نئی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسی طرح ایک ایک حدیث کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کرنے سے ہماری زندگی میں سے تمام مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ فرار ہونا، بھاگ جانا یا تکرار، بحث و مباحثہ یہ ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے،
بلکہ سمجھنا، حل نکالنا، بیٹھ کر فیصلہ کرنا، یہ جب ہی ممکن ہوگا جب ہم یہ سوچیں گے کہ آخر کار ہم نے اپنی زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے، کس طریقے پر ڈھالنی ہے، یا جب ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کس طریقے پر ڈالنی ہے، تو ایک نظر یہ ڈال کر دیکھ لینی چاہیے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ آخر کار کن طریقوں پر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے زیادہ مسائل، پریشانی، ٹینشنز اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نفرتیں ہی نفرتیں نظر آتی ہیں اور نفرتیں ہی پروان چڑھتی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہیں۔ ہمیں ایک ایک حدیث کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک حدیث کو پھیلانا، زندہ کرنا بہت بڑے اجر کا حامل ہے۔ اللہ ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔